اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ایسے مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں اور کیا کیا چیزیں یا کن کن کے اوپر روزہ کون کون روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وہ کرنے سے روزہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ سب سے پہلی بات، روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اسے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھوا دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے، اور جب اس کے اوپر روزہ فرض ہو پھر وہ رکھنے میں اس کو کوئی دقت نہ ہو۔ اور بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ جیسے پتہ ہی ہے نا کہ عورت کب بالغ ہوتی ہے اور لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، تو اس کے سمٹم جیسے شو ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور 7 سال کے بچے کو جیسے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے اور 10 سال کی عمر میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھائی جائے، اس کا مقصد بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کا احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے روزہ بھی بالغ ہونے سے پہلے رکھانا چاہیے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تاکہ ان کے اندر اس کا شعور پیدا ہو جائے۔ اور اگر کوئی مریض ہے اور اس کے روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا پھر اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھے، لیکن روزوں کی قضا بعد میں ضرور دے دے ٹھیک ہونے کے بعد۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بھی ہے جو حمل سے ہوں اور ان کی گود میں چھوٹے بچے ہوں، اگر روزہ رکھنے میں وہ تکلیف محسوس کریں یا پھر بچے کے بارے میں کوئی ان کو اندیشہ ہو یا ڈاکٹر نے کوئی ان کو ہدایت دی ہو، تو وہ ایسی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں اس کا روزے کی قضا دیں گی۔ اور اسی طرح سے عورت حیض کی حالت میں اور نفاس کے ایام میں یعنی زچگی کے دن یا روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی جب اس کو پیریڈ بند ہو جائے اور پھر سے اپنے روزے شروع کر دے، اسی دن نیت کر لے روزوں کی۔ اور دوسری یہ بات کہ جو پیریڈ کے بارے میں ہے کہ عورتیں جیسے بعض کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے پہلے اگر پیریڈ آ جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر 12 بجے کے بعد آئیں تو روزہ باقی رہتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے بھی اگر پیریڈ آ جائیں اور عورت دیکھ لے تو پھر اس کا روزہ نہیں رہتا۔ سارا دن چاہے روزہ اس نے رکھا ہی ہوا ہو، لیکن وہ روزہ کیا ہو جائے گا، اس کو اس کی قضا دینی ہوگی، چند منٹ پہلے بھی اس کو اگر پیریڈ آ جائیں۔ اور اسی طرح سے جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، یعنی وہ رکھ نہ سکتا ہو، دائمی مریض ہو، جس کی صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو، یا بوڑھا آدمی جس کے اندر طاقت توانائی ختم ہو چکی ہو، تو یہ دونوں روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہر روز ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کریں۔ اور اسی طرح سے مسافر ہوں جو کاروبار کرتے ہیں یا ڈیلی سفر میں رہتے ہیں، سفر میں دقت محسوس کرے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ہمیشہ ہی سفر میں رہتے ہوں، جیسے بسوں میں، ریلوے میں، یا ڈرائیور ہوں، یا پھر وہ کوئی ملازمت ان کی ایسی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر روزانہ سفر کرنے والے ہوں،
تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن روزوں کی قضا ان کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی جب بھی ان کو موقع ملے وہ اس کی قضا سال سے پہلے پہلے کر دے۔ لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، اور ان کے لیے رمضان کے روزے پورے کرنے ضروری ہیں، اگرچہ انہوں نے رمضان میں نہیں رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا دیں گے۔ اب روزے کی نیت کے بارے میں، تو سب سے پہلی بات جو نیت ہے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ جیسے بعض لوگ چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور اسی میں ارادہ کر لیتے ہیں یا دعائیں کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی نیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے پہلے رات کے روزے کی نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہیں۔ یعنی فرض روزوں کے لیے رات کو فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن تقریباً مسلمان جو ہیں رمضان المبارک میں رات کو ہر مسلمان نیت کر کے ہی سوتا ہے، جیسے صبح کو اٹھ کے سحری بنانی ہے، جلدی اٹھنا ہے، تو یہ جتنی ہم نیت کرتے ہیں اٹھنے کے لیے، تو اصل میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ روزے کی، تو یہ بھی نیت میں ہی شمار ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد میں ہے سحری کرنا، تو سحری کرنا کیا ہے؟ باعث اجر ہے، تو سحری کرنا بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو سحری کھانا چاہیے، چاہے ایک کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اٹھ کر سحری کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ روزہ سحری کھا کر رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ عز و جل کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے سحری کھانے والوں کے لیے، اور فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ روزہ رکھنے میں روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کیا جائے، بلکہ جلدی کھولا جائے۔ جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے سے قبل روزہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بلا تاخیر فوری روزہ کھول لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، یعنی بے وجہ روزے کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزے میں کیا چیز کھانی چاہیے؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجور سے روزہ افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو چوہارا یعنی سوکھی ہوئی کھجور سے روزہ کھولتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھجور ہی گھر میں ہو، کھجور ہونا گھر میں برکت کی نشانی ہے، کھجور گھر میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر میسر نہیں کسی کو تو ایسا نہیں کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ستو گھول کے اس سے روزہ آپ افطاری کر لیتے تھے، لیکن آج ہم کتنے مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے بھی اور ہمارے عبادات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو میرے پیاری بہنوں، بہت ضروری ہے کہ افطاری میں
سادگی استعمال کرنی چاہیے، سادگی سے کام لینا چاہیے، یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اس کو اپنانے سے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ دیں گے۔ اور دوسری چیز، انسان کیونکہ روزے کے ساتھ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے جو انسان ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ یا اللہ کے پاس اس کا خاص مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ سارا دن اپنی جنسی خواہشات سے اور بھوکا پیاسا گزارتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ افطاری کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان میں یہ سب ہم معمول بنائیں کہ افطاری سے کم از کم گھنٹہ نہیں تو ایک آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کر سب دعائیں کریں، کوئی ایک کرائے دوسرے آمین کہیں یا پھر اپنی اپنی دعائیں کریں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں ایک دعا مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ دعا جو ہے ضعیف ہے، محدثین کے نزدیک ضعیف دعا ہے، ضعیف حدیث سے لی گئی ہے، اور یہ دعا جو ہے پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے افطاری کی دعا، وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا پڑھنا صحیح ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے روزہ افطاری کے وقت۔ اور جو 8ویں چیز ہے وہ ہے روزہ کھولنے کا ثواب، کھلوانے کا ثواب۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا یعنی جنگ کے لیے، تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، یعنی وہ اجر میں برابر کا مستحق ہے۔ تو روزہ کھلوانے کے لیے بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز کسی نہ کسی کا روزہ کھلوائیں، اپنے کھانے میں شریک کریں، اور ہر ایک کو یہ سعادت لینی چاہیے، چاہے کوئی امیر ہو یا پھر غریب ہو۔ اور 9ویں چیز ہے کہ روزے کے لیے، روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، لغو اور بے مقصد رفث سے یعنی بے فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ جل جلالہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، کہ اس کو روزے کی حالت میں اگر ویسے نہیں تو کم از کم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے سچ بولنے کی، تاکہ بعد میں بھی اس کو یہ عادت ہو جائے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کون انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اور لغو اور رفث، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگرچہ تجھ کو کوئی شب یا کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، جہالت سے پیش آئے، تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو لغو اور رفث کیا ہے؟ لغو کہتے ہیں بےہودہ بے فائدہ باتیں، جیسے میوزک سننا، بے مقصد بے فضول واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، یا کوئی بھی کسی ایسی چیزیں بیٹھ کر دیکھنا یا سننا، تاش یا شطرنج چاہے موبائل پہ کھیلنا یا ویسے کھیلنا، افسانے یا ڈرامے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بس ایسے ہی خوش گپیاں، بے فضول باتیں، چغلیاں، مذاق، دیگر چیزیں کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ لغو، بے مقصد بے فضول باتیں۔ اس سے بھی روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔
اور روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ یہ ایک ٹریننگ ہے، اس کو اپنی عام زندگی سے بھی نکال دینا چاہیے، کیونکہ بے مقصد بے فضول باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی میزان میں ڈالی جائیں گی، اس کا بھی وزن کیا جائے گا اور پھر اس کے بدلے میں عذاب۔ اور رفث کا معنی کیا ہے؟ رفث کہتے ہیں خواہشات، ایسی خواہشات جو یعنی بے فضول بے مقصد ہوں، گالی گلوچ کرنا، جھگڑنا روزے کی حالت میں، یا پھر کوئی ایسی جنسی اس طرح کی باتیں کرنا سیکس کے تعلق سے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جھوٹ بولنے سے بھی۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار ہیں جن کو بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جو یہ عمل کرتے ہیں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ راتوں کو بھی جاگے اس میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں کون کون سے کام جائز ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اکثر عورتوں کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ حالت جنابت میں سحری کھانا روزہ رکھا جا سکتا ہے، چاہے نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں حالت جنابت میں، یعنی اگر کسی نے میاں بیوی نے انٹر کورس کیا ہوا ہے تو وہ اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں بغیر نہائے، لیکن نماز نہا کر پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت اس طرح فجر ہوتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، یعنی ان پر غسل واجب ہوتا، اور پھر غسل کر کے وہ روزہ رکھ لیتے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے مسواک کرنے کی بھی بہت فضیلت بتائی ہے۔ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ یعنی یہ مسواک کرنے کا جو حکم ہے یہ روزے کی حالت میں بھی اور بغیر روزے کے بھی شامل ہے، یعنی روزے کی حالت میں بھی اور بغیر روزے کی حالت میں بھی انسان کو مسواک کرنے کی عادت ضرور ہونی چاہیے، یعنی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی تاکید ملتی ہے ہمیں بہت ساری حدیثوں سے۔ اور روزے دار جو ہے کلی بھی کر سکتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں بس احتیاط کرنا چاہیے کہ زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈال، مگر جب کہ تو روزے دار ہو، یعنی جب روزے دار ہو اس حالت میں کھینچنا نہیں چاہیے۔ ویسے پانی جو ہے ناک میں کھینچنے کا حکم ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، یعنی روزے کی حالت میں پانی ڈالنا جائز ہے لیکن اس کو کھینچنا نہیں چاہیے، زیادہ سانس کھینچنی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے معاشرت یعنی بغیر انٹر کورس کے جائز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کے لیے کیا ہے اس کو منع کیا، جس کو اپنی خواہش پر کنٹرول نہ ہو،
جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص عمر رسیدہ ہے تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا اور بوس و کنار کرنے کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ان کو اپنی جنسی خواہش پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر جوان ہے تو ان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے اس حالت میں، روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں یعنی کپنگ کرانا یا ہجامہ کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جسم سے گندا خون نکلتا ہے، اور اسی طرح سے دانت نکلوایا جا سکتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی تھی، یعنی آپ نے ہجامہ کروایا تھا روزے کی حالت میں، وہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ایک دم بڑھ جائے، جیسے سر میں درد ہو زیادہ، تو اس حالت میں کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آنکھوں میں سرما لگانا اور کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنا، یہ بھی جائز ہے، چاہے اس کا اثر حلق پر بھی محسوس ہو، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور البتہ بھول چوک سے اگر کوئی انسان چیز کھا لے تو روزہ برقرار رہے گا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، یعنی اس کو توڑے نہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی جب اس کو پتہ چل جائے تو فوری اپنے منہ میں سے کر دے، یعنی منہ میں سے اگر کوئی چیز ڈال لی تو نکال دے، لیکن اگر کوئی چیز اندر چلی گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ حتیٰ کہ بھول کر بیوی سے یا پھر جان بوجھ کر کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کر۔ لیکن اگر اپنے آپ خود سے خود ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کا روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور بیوی سے ہم بستری کرے گا تو صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کی قضا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا کفارہ ہے ایک گردن آزاد کرنا، یا بلا ناغہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی لے، روزہ توڑ دے، تو اس کا کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی قضا اس کو ضرور ہوگی، قضا تو دینی ہوگی، اس کو رکھنا ہوگا عام دنوں میں، اور استغفار بھی کرنا ہوگا۔ اور گلوکوز یا پھر خون یا کوئی غذائی دوا ایسی کھانے سے جس سے آپ کو طاقت ملے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ روزے کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ اور حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے کسی وقت بھی اس کا آغاز ہو جائے۔ اور حالت بیداری میں، یعنی اگر منی خارج ہو جائے یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے منی کا نزول ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تاہم احتلام یعنی خواب کی حالت میں اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پہلی حالت اس کے اپنے بس میں ہے، لیکن دوسری حالت پہ اختیار نہیں۔ اس لیے اگر نکسیر پھٹ جائے یا کسی اور وجہ سے خون بہہ جائے تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن نکسیر بہنے سے
روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم سے خون کا نکلنا یہ اس سے کوئی وہ نہیں، یعنی کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، روزے رہ جائیں، تو ان کو بہت جلدی ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سال کے اندر اندر ادا کر دیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اور اس کے ذمے کچھ فرض روزے ہیں، تو اس کے روزے جو ہیں ضروری ہے کہ اس کے گھر والے اس کو ادا کریں، روزے کو ہی قضا دیں اس کے گھر والے۔ اور اسی طرح سے البتہ کسی کے ذمے نظر کے روزے ہیں، یعنی اس نے کوئی منت مانی اور وہ زندگی میں نہ رکھ سکا، تو اس کی قضا ورثہ کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے جو وارث ہیں ان کو اس کے روزے رکھنے ہوں گے۔ جن کو پتہ ہو کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے کوئی روزے کی سوکھ یا پھر نظر مانی تھی، تو پھر اس کے روزے ان کو رکھنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ اب اس کے بعد بے نمازی کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یعنی وہ بھی کفر میں شامل ہو گیا، کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو گویا نماز جو ہے وہ بہت اہم فریضہ ہے اسلام لانے کے بعد۔ تو اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کی بھی نماز نہیں اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نماز جو ہے دین کا بہت اہم ستون ہے، اسلام کی علامت ہے نماز، کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان عام حالت میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی بغیر رمضان کے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ 30 دنوں کی جو ٹریننگ ہے اور جس میں جو کام ہم سے عبادات جس طرح سے لی جاتی ہیں، جس طرح سے ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص نماز نہیں بھی پڑھتا اس کو چاہیے کہ وہ اس 30 دنوں کے بعد اس نماز کو برقرار رکھے، اس ٹریننگ کو اپنے اندر قائم رکھے۔ اس لیے نماز کی بہت ضرورت ہے، اس کو پابندی کے ساتھ اور فرض نماز کو باجماعت ادا کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔